جی السلام علیکم اور آپ کو کہتے ہیں پہلے رمضان کے اس پرمسرت موقع پر بھرپور رمضان ٹرانسمیشن ایچ ٹی وی کے اس خوبصورت سے پلیٹ فارم پر میں اظہر علی اور میرے ساتھ انوش ہے ہمیشہ کی طرح رائٹ ہے آن ایچ ٹی وی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ رمضان کا پہلا دن آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. اظہر میں 2 دن سے ہماری ملاقات یہاں پہ چل رہی ہے کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے یہ ٹرانسمیشن کرنی ہے. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ رمضان کا مہینہ ہے اور روزے ہم نے رکھنے ہیں روزے ہم اور نے روزے رکھنے کے ساتھ کرنا ہے. ہاں اور ساتھ ہم نے جو ہمارے بنیادی اصول جو ہیں بیسک روزہ رکھنے کے لیے کیا احتیاط ہم نے کرنی ہے کیا نہیں اس حوالے سے بھی. اور ہماری خوبصورت نشریات آج جیسے کہ 7 جون ہے اور 1 رمضان ہے اور 1437 عیسوی اور ماشاءاللہ سے پہلا روزہ ہوتا ہے اور بڑا ہر انسان جو ہے وہ پہلے روزے والے دن بڑا ہوتا ہے کہ یار پہلا روزہ جو ہے ہم کیسے رہے گا. میری ہمیشہ نیت یہی ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ کسی سے بدتمیزی نہیں ہوگی. آج سے بالکل جھوٹ نہیں بولا جائے گا. اچھا یعنی کہ آج کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. تو اوور آل ایک ڈیٹاکس چل رہا ہوتا ہے اور ہم بہت سی چیزوں سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ایسے الفاظوں سے بہت پرہیز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جتنی کوشش کر سکیں. ویسے تو ہم عموماً کوشش کرتے ہی ہیں لیکن رمضان میں ہماری پہلی فرسٹ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ یار ہم وہ الفاظ یا وہ ایسی بات یا کسی کا دل نہ دکھانا یا جھوٹ نہ بولنا یا جیسے اکثر ہم چھوٹے موٹے جھوٹ بولتے رہتے ہیں, مذاق اڑانا, کوئی بھی ایسی چیز کوئی غلطی نہ کرنا ہے چھوٹی موٹی. ایکچولی تو یہ ہمیں اصل میں ایز بینگ اے مسلم نا مطلب ہم لوگوں کو پتہ یہ فرض ہے. ضروری کہ صرف رمضان ہی ہو اور رمضان میں ہی ہم نے یہ سب چیزوں کو فالو کرنا ہی. ہم نے پورے سال ہم نے اپنی پوری زندگی میں ان چیزوں کے اوپر پیروی کرنی ہے جو کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو کہ انہوں نے بتائی اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے. تو ہماری آج خوبصورت سی ٹرانسمیشن ایچ ٹی وی کی بھرپور رمضان جو کہ 30 دن آج 1 رمضان سے چاند رات تک ہم لوگ رہیں گے آپ لوگوں کے ساتھ تقریباً افطار تک اور ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوں گے. انوشے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا کیا ہوگا ذرا. بھرپور رمضان ہے تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت سب کچھ ہے اس ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کے لیے. لیکن کوشش ہماری یہ بالکل رہے گی کہ ہر چینل پہ ٹرانسمیشنز تو ہو ہی رہے ہیں لیکن ابھی میں ہمارے جو گیسٹ ہیں پہلے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے آپ کا تعارف کرانے سے پہلے میں ان سے یہ بات کر رہی تھی کہ کوشش ہمیشہ ہر ہوسٹ کی ہر چینل کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ٹرانسمیشن تھوڑا سا اور بہتر ہو, تھوڑا سا اور مختلف ہو. تو ہم نے کافی کچھ اپنے سیگمنٹس میں آج ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے. یہ میری بڑی چاہت تھی, ہماری ٹیم کی بڑی چاہت تھی کہ ہم کچھ ایسی چیزیں سنیں, ہمیں کچھ ایسی چیزیں پتہ چلیں جو ہمیں نہیں پتہ تھیں, کہ ہمارے جنرل نالج میں بھی اضافہ ہو. کہ ہمیں اوپر سے تو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں لیکن ڈیٹیل میں شاید ہمیں اتنا کچھ نہیں پتہ. جو بیسک ہوتی ہے نا بنیادیں جسے کہتے ہیں, بالکل جیسے بلڈنگ کی ایک بنیاد ہوتی ہے, پلرز ہوتے ہیں, تو وہ چیز ہمیں بہت سے لوگوں کو آج بھی نہیں معلوم ہوتے اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں. ایون کہ میرے اندر بھی بہت سی چیزوں کی نالج کی بڑی کمی ہے اور اس کے لیے میں نے کہا کہ یار دلچسپ بھی رہتا ہے کہ یار آخر کیا تھا, کیسے اس کائنات میں کیا سلسلہ شروع ہوا, پہلے کون تھا, کس نے کہا, کیا پہلے کہا, اس کی کیا وجہ ہے, یہ کرنے کا کیا وجہ ہے, اور ایسے ہوا تو کیوں ہوا. تو اب ہم اپنے جو خوبصورت سا ہمارا جو سیگمنٹ ہے, جو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا 30 دن ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے سے بہت خوبصورت سے, میں چاہ رہا ہوں میں ان کی آپ سے ملاقات ضرور کراؤں گی لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا ہے اور کہہ دینا ہے جیسے ہم لنکنگ نہیں کرتے ویسے کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے قصص الانبیاء. جی جناب ہم آ چکے ہیں, ہمارا پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور یہ 30 دن میں پھر ون سیکنڈ کہوں گا ہماری ایچ ٹی وی کی خوبصورت سی اس نشریات کو سجایا آپ کے لوگوں کے لیے, معلومات میں اضافہ ہوگا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی نور رحمانی صاحب یہ آپ کا کہ آپ نے نور رحمانی کو مکس کر کے نورانی بنا دیا. سب سے پہلا سوال جو میں نے مفتی صاحب سے پہلے ہی کر لیا تھا لیکن ابھی میں آپ لوگوں کے آگے بھی کرنا چاہوں گی کہ مفتی صاحب رمضان کا پہلا دن ہے اور مفتی صاحب ماشاءاللہ مسکرا رہے ہیں. جب سے میری ان سے ملاقات تھی ان کا مزاج بالکل اچھا سا ہے. ہم لوگ اتنے ٹینشن میں آ جاتے ہیں, میں سب سے پہلے ہوتی ہوں مجھے چکر آ رہے ہیں, مجھے بھوک لگ رہی ہے, میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی. تو میں نے کہا کوئی ایسی چیز بتائے جس سے آپ کا پورا دن اس طریقے سے گزرے کہ آپ سب لوگوں سے ہنستے مسکراتے ایسے ہی ملتے رہیں. ایک سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اس نے وہ عبادت ہمیں دی, وہ مہینہ ہمیں عطا کیا کہ بھوک اور پیاس سے جو بری ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے.
نہ اسے بھوک لگتی ہے نہ اسے پیاس لگتی ہے نا. یہ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے. تو پروردگار عالم جب ہمیں وہ طاقت دیتا ہے تو اپنی طاقت سے متصف کر دیتا ہے. یہ بڑا ایک کمال ہے اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا, یہ اولیاء کاملین کا. اور جس طرح آپ کا یہ جو بمپر چلایا بھی آپ نے, اور جو پروگرام ہوگا ہمارا خاص سیگمنٹ قصص الانبیاء, ہر انبیاء علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا. اور آج انشاءاللہ ہم سیدنا آدم علیہ السلام کی ذات, ان کا طرز عمل اور کس طرح انہوں نے دنیا کی زندگی گزاری وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اور ہمارا ماخذ ہوگا وہ قرآن مجید, فرقان حمید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. میں ایک بات اظہر بھائی بارہا بار کرتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید زندہ کتاب ہے. جی ہاں, ذرا تصور میں جا کر, جسے ابھی انوشا بہن نے بھی کہا, قرآن مجید فرقان حمید کھولیں اور قرآن سے پوچھیں, قرآن ذرا ہمیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں بتا کہ وہ نبی دنیا میں کس طرح آئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی خلقت کس طرح کی. جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو سورہ بقرہ 3 رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, اور کہا اے رب, آپ کے رب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ سیدنا آدم علیہ السلام اور پوری مخلوق کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک, اے پروردگار عالم ہم تیری تسبیح اور تحمید کے لیے, ہم تیرے ذکر کے لیے کافی ہیں. تو زمین میں جو مخلوق بھیجے گا وہ قتل کریں گے, وہ خون ریزیاں کریں گے, وہ فساد کریں گے. فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جو مخلوق اللہ بنانے والا ہے وہ قتل کریں گے, وہ فساد کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے. تو آپ کے لیے یہ ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ زمین میں انسانوں سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو بھیجا تھا. زمین میں انسان سے پہلے جنات تھے, بہت سرکش تھے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بدتمیز تھے, آپس میں خون خراب, لڑائی جھگڑا, فساد ان کا معمول تھا. تو فرشتوں نے یہ دیکھ کر کہا تھا کہ پروردگار اب جو تو ایک اور مخلوق زمین میں بھیج رہا ہے یہ بھی جنات کی طرح آپس میں قتل و غارت کریں گے, خون خرابہ کریں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے. پروردگار تو مخلوق پیدا نہ کر, ہم تیری عبادت کے لیے. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی, ان کو حکم دیا کہ اے جبرائیل تم زمین میں جاؤ اور زمین سے مٹی لے کے آؤ. سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب زمین میں آئے تو جہاں خانہ کعبہ ہے وہاں کی مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے عاجزی انکساری دکھائی. زمین روئی گڑ گڑائی کہ اے جبرائیل اگر میرے جو مخلوق جو مجھ سے بننے والی ہے اگر وہ اچھے کام کرے گی وہ جنت میں جائے گی تو مجھے قبول ہے, مگر وہ برا کام کرے گی دوزخ میں جائے گی, وہ جلے گی. اے جبرائیل مجھے چھوڑ دو. جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے. اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا, وہ بھی واپس چلے گئے. اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا, وہ بھی واپس چلے گئے. آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو آپ ملک الموت کہتے ہیں, جو روح قبض کرتے ہیں, وہ آئے. جب انہوں نے زمین میں سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اسی طرح کہا کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے معاف کر دو, میں تو بہت زیادہ اس قابل نہیں ہوں کہ جہنم کی آگ برداشت کر سکوں. تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں, اللہ کا حکم ہے تو میں مٹی لے کے جاؤں گا. جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا. قرآن مجید فرقان حمید میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پروردگار عالم نے انتہائی خوبصورت ایک پتلا بنایا جس کی لمبائی 90 فٹ تھی. اتنے لمبے سیدنا آدم علیہ السلام کا قد مبارک تھا, اور انتہائی خوبصورت کہ فرشتے آ کے حیرت زدہ ہو جاتے تھے. بیت المعمور کے فرشتے آتے تھے, سدرۃ المنتہا کے فرشتے آتے تھے, ساتوں آسمان کے فرشتے آ کے دیکھتے تھے کہ اللہ نے یہ کیا شاہکار بنایا ہے. تو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت اس لیے ہونی چاہیے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین, سب سے زیادہ عقل مند, سب سے زیادہ فہم رکھنے والی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اب جب انسان کو بنا دیا تو تمام فرشتے موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے روح کو کہا کہ اے روح تو اس جسم میں داخل ہو جا. تو اندھیرا تھا, روح کو ڈر لگا. روح نے کہا کہ میں اندر داخل نہیں ہو سکتی پروردگار,
بہت زیادہ اندھیرا ہے. کچھ اظہر بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جناب بڑی پیاری سی گفتگو چل رہی ہے اور قصص الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اکثر میں آپ کی جو مسکراہٹ تھی نا مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں کچھ کہنے والا تھا. ہمیں جانا ہے چھوٹی سی بریک پہ اور ہم اس کو دوبارہ ضرور کنٹینیو کریں گے. کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بھرپور رمضان ٹرانسمیشن ایس ٹی وی کے اس خوبصورت سے پلیٹ فارم پر آپ کے لیے سجائی آپ لوگوں کے لیے. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہے. رمضان بھرپور رمضان. جی ہماری بھرپور رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اظہر میں یہاں پہ ساتھ ہیں, مفتی نور رحمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا جو قصہ تھا ہم نے ایک وقفہ لیا تھا, بڑا تو بالکل میں خوبصورت سلسلہ وہ چل رہا تھا اور وہ انہوں نے جو بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا 90 فٹ قد تھا. تو ہمارا سلسلہ یہاں منقطع ہوا تھا, ہم چھوٹی سی بریک پہ چلے گئے تھے. مفتی صاحب سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. میرا جو آخری جملہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب 90 فٹ کا جو جسم رکھا ہے, اب اس میں روح داخل کرنے کا مرحلہ آتا ہے. اب روح کو حکم دیا گیا کہ اے روح تو اس جسم میں داخل ہو جا, مگر جسم کے اندر اندھیرا ہے, روح داخل ہونے میں خوفزدہ ہے. تو پروردگار عالم نے جبھی پیشانی سے کہتے ہیں یہاں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا. جب نور مصطفیٰ کو پیشانی پہ رکھا تو پورے جسم کے اندر ایک لائٹ آ گئی, روشنی آ گئی. تو روح فوراً اندر داخل ہو گئی روشنی کی وجہ سے. جب یہاں روح داخل ہوئی ناک تک تو چھینک آئی, جس پہ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی یرحکم اللہ. جو چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے, اور جو چھینک کا جواب دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت کو ادا کرتا ہے. تو آج کا ایک میسیج یہ ہو گیا ہمارا اس پروگرام کا کہ کوئی چھینک کسی کو آئے وہ الحمدللہ کہے تو وہ آدم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرے گا. میں, آپ, اظہر بھائی, انوشا بہن یرحکم اللہ کہیں گے تو ہم اللہ کی سنت کو ادا کر لیں گے. یہ میں نے ایک چیز سیکھی, اب ہم کوشش کریں گے. ہاں انشاءاللہ. ابھی اور بھی بات ہے. جی اب سب فرشتے موجود ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ چکے ہیں. اب پوچھا گیا, فرشتوں سے کہا گیا, اب سب موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے کہا کہ پہلے فرشتوں سے کہا فرشتے بتاؤ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو فرشتوں نے کہا پروردگار لا علم, ہم نہیں جانتے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نظر رحمت فرمائی اور کہا بتاؤ, سب بتاؤ. وَإِذْ قُلْنَا, بتاؤ. تو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک ایک شے کی ماہیت, ایک ایک شے کا جو عمل ہوتا ہے, ایک شے کس طرح چلتی ہے, اس کا کیا کام ہوگا, سیدنا آدم علیہ السلام نے بولنا شروع کیا. اور آپ کو حیرت ہوگی ناظرین کرام, آدم علیہ السلام سے لے کر آخر شخص تک جو دنیا میں موجود ہوگا, جتنی بھی زبانیں بولی جائیں گی سیدنا آدم علیہ السلام نے فر وہ بول کے دکھائیں. تمام زبانیں سیدنا آدم علیہ السلام نے بتائیں. جتنے بھی اس دنیا کے اندر شعبہ جات ہیں ان تمام شعبہ جات کا اظہار سیدنا آدم علیہ السلام نے بتایا. ان تمام کی نالج سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بیان کی. جب اتنا علم فرشتوں کے سامنے بیان کیا گیا فرشتے حیرت میں ہو گئے کہ اتنا علم. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو علم کی وجہ سے, آدم کو سجدہ کرو تکریم کی وجہ سے, آدم کو سجدہ کرو احترام کی وجہ سے. سب نے سجدہ کر لیا, فقط ابا واستکبر وکان من الکافرین, اور ایک نے انکار کر دیا. قرآن نے کہا وہ ابلیس تھا جس نے انکار کر دیا. ابلیس, یہ جو میرے نوجوان بھائی, میرے دوست, میری بہنیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے ایک بہت اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں. ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا جو جن تھا. میں نے جس طرح پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ انسان کی آمد سے پہلے اس دنیا میں جنات ہوا کرتے تھے. تو جب فرشتے آتے تھے, جب بہت زیادہ قتل و غارت جنات کی ہوتی تھی تو کچھ جنات کو قید کر لیا جاتا تھا, کچھ جنات کو قتل کر دیا جاتا تھا. تو یہ جو عزازیل تھا یہ چھوٹا تھا, اس کو فرشتے اپنے ساتھ لے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ عبادت سیکھتا رہا کئی سینکڑوں سال تک یہ عبادت سیکھتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو گیا اور ایک مرحلہ ایسا آیا اظہر بھائی کہ یہ فرشتوں کا استاد ہو گیا. کیا بات ہے, اتنا بڑا مقام. اب اس نے کہا کہ اے باری تعالیٰ, اب قرآن کے الفاظ, اب میں پھر قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن ذرا وہ بات مجھے بتا کہ جب آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور ابلیس نے انکار کیا,
وہ کیا بات تھی, وہ کیا ٹاکنگ تھی, وہ کیا کنورزیشن تھی جو بات ہوئی تھی آپس میں, وہ کیا تھی, ہاں جس کی وجہ سے انکار کیا. تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ, پروردگار میں افضل ہوں, خلقتنی پروردگار تو نے مجھے تخلیق کیا ہے من نار وخلقتہ من طین, اور آدم کو بنایا ہے مٹی سے افضل ہے آگ, لہٰذا میں افضل ہوں. پروردگار نے کہا کہ میرا حکم تھا. تو یہاں ایک نوجوان لڑکے کے لیے, ایک بیٹے کے لیے, ایک شاگرد کے لیے, ایک اچھے دوست کے لیے ایک میسیج ہے. آپ ڈاکٹر ہو جائیں, آپ انجینئر ہو جائیں, آپ کو دنیا کے عظیم انسان ہو جائیں, مگر آپ کے ماں باپ اور آپ کے استاد آپ سے ہمیشہ بڑے رہیں گے. کیا بات. تو نوجوان دوستوں کے لیے ایک ہے, میری بہنیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہیں, آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں, جو آپ جس محکمے میں جاتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب و کامران کرے, مگر کبھی تکبر نہیں کیجیے گا. دیکھیں سینکڑوں سال کی عبادت, بلکہ میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ شیطان نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا, اتنا عبادت گزار تھا, مگر تکبر آ گیا, اور جب تکبر آیا تو پروردگار عالم نے اس کو اپنی درگاہ سے دور کر دیا. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے, ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے. اب تمام باتیں ہو چکی ہیں, اب سیدنا آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں موجود ہیں, جنت میں تمام چیزیں موجود ہیں, مگر اکیلاپن محسوس کرتے ہیں. حضرت میاں اکیلاپن محسوس کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی, اور آپ سو رہے ہیں اور آپ کے دائیں طرف سیدنا حوا تشریف فرما ہے. جب آپ کی آنکھ کھلی اب فرشتے پھر آ گئے امتحان لینے کے لیے کہ بھئی آدم کو تو بڑا علم ہے, ذرا ہم اس سے پوچھیں گے یہ کون ہے. صحیح. جیسے ہی آنکھ کھلی حضرت حوا تشریف فرمائے, فرشتہ آئے, پوچھا یہ کون ہے, کہا یہ حوا ہے. حضرت آدم نے کہا یہ حوا ہے. فرشتے حیران ہو گئے, کہا اچھا یہ کس طرح بنی ہے, کہا یہ مرد کی پسلی سے بنی ہے. ان کو حوا کیوں کہتے ہیں, اس لیے حوا ہے حی سے, حی کا مطلب ہوتا ہے زندہ, تو یہ ایک زندہ انسان سے بنی ہے, اس لیے یہ حوا ہے. فرشتے حیران ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا. تو ایک میسیج اور بھی دوں نوجوانوں کو, علم اللہ کی طرف سے آتا ہے. بے شک. آپ ڈاکٹر ہیں تو علم اللہ کی طرف سے آتا ہے, انجینئر ہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے, وکیل ہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے, عالم ہیں اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو پھر غرور کیسا, کس کا, ہاں یہ کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے آپ کی عقل کو زائل کر دے, آپ مجنون ہو جائیں, بالکل آپ پاگل ہو جائیں, ذہن ہو مگر ایسی بیماری ہو جائے, فالج آ جائے, ساری عقل زائل ہو جائے. جس جسم پر ہم تکبر کرتے ہیں, ہم جس شہرت پہ تکبر کرتے ہیں, جس مال پہ تکبر کرتے ہیں, ہے ہی نہیں شاید, ہمارا تو ہے ہی نہیں. ہم کتنا چیز ہے. تو آج کا میسج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شیطان راضی درگاہ کیوں ہوا, شیطان کیوں بنا, شیطان کیوں بنا, تکبر کی وجہ سے. شیطان کیوں بنا, حسد کی وجہ سے. شیطان کیوں بنا, نفرت کی وجہ سے. شیطان کیوں بنا, جلن کی وجہ سے. اظہر بھائی کیا مجھ میں, آپ میں یا ناظرین میں جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں, کہیں ان میں ایسی باتیں تو نہیں؟ سب میں کہیں نہ کہیں ہے. آج کا میسج کیا ہے, ہمیں شیطان نہیں بننا. شیطان نہیں بننا بہت ہی اچھا, یہ واقعہ انکمپلیٹ ہے یہ ابھی. ہاں یہ تو سلسلہ تو بہت بڑا ہے نا, یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تو ابھی بھی کل پہ بھی کریں گے, کیونکہ وقت ہمارا بہت مختصر ہے. لیکن چھوٹی سی بات, وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جاتے جاتے ذرا مجھے بتائیے گا کہ مٹی سے بنا, تو ہم بچے جب چھوٹے ہوتے تھے مٹی تو ہم نارمل مٹی سمجھتے تھے, ذرا بچوں کے لیے ذرا کلیئرفائی کریں نا, وہ کیا مٹی تھی, کیسے تھا, برکس سے پہلے آپ نے ایک بڑی اچھی سی بات بتائی تھی. جی بالکل, مٹی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 ذرات کا انتخاب کیا, ایک تھا سرخ, سفید اور سیاہ, 3 ذرات کا انتخاب کیا تھا. آج پوری دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہیں, سرخ ہیں, سفید ہیں یا پھر کالے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کے جسم میں ذرات کا انتخاب کیا تھا, تو بچوں کے لیے یہ ہے. اچھا بچوں, ایک بات اور, کبھی کسی جو کالا ہوتا ہے نا, ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اس کو طنز کرتے ہیں, کسی گورے کو طنز کرتے ہیں. طنز نہیں کرنا, دیکھو اللہ کی مخلوق ہے, محبت کرنا, پیار کرنا, اور بہت ہی ہر کسی کا
एहतराम करना। तो क्या गुरूर नहीं, बात है, तकब्बुर नहीं, प्यार और एहतराम। एहतराम। और ये एक बहुत ही अच्छा लेसन रहा है हमारे आज पहले का दिन जो की था ट्रांसमिशन में। बहुत ज़बरदस्त, और हम तो बड़े लक्के सुन रहे थे और बहुत मज़ा आया। और ये तो हमारा सिलसिला 30 दिन रहेगा आपके साथ मुफ्ती साहब इंशाअल्लाह ताला। और आपके साथ आपको जो किस्सा सुनाने का बयान है ना, बहुत ही प्यारा है, मतलब इंसान मगन हो जाता है। हम दोनों तो बिल्कुल गुम हो चुके थे आप में कि माशाल्लाह इतना प्यारा तरीके से आपने उसको डिफाइन किया। और यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी आज की इस खूबसूरत सी जो ट्रांसमिशन है, आज पहला रोज़ा जैसे कि आगाज़ हुआ है, पहला सेगमेंट था हमारा। मुफ्ती नूर रहमानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने मेरा नाम सही लिया। क्या बात है, बस नूरानी, नूर से नूरानी, और तो क्या ही बात होगी। और इंशाल्लाह ताला कल इंशाल्लाह फिर आपको दावत देंगे। और हम यहाँ पर छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फा लेंगे। भरपूर रमज़ान ट्रांसमिशन, खूबसूरत से प्लेटफॉर्म आपके लिए HTV ने सजाया आप लोगों के लिए। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं, फिर कुछ और भी है बाकी। भरपूर रमजान।